السلام علیکم ناظرین، ہمارے بہت سے دوست احباب نے کمنٹ سیکشن اور ای میلز کے ذریعے اپنے ریفیوزلز کا ذکر کیا ہے اور شکوہ کیا ہے کہ ہم بار بار اپلائی کرنے کے باوجود ہوم آفس ہمیں وہی سیم آبجیکشنز پر ریفیوز کر دیتا ہے، حالانکہ ہم آلموسٹ تمام کاغذات ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہوم آفس ہماری ایپلیکیشن پر سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہم نے اس سلسلے میں 2 ہفتے پہلے اسی چینل پر اسی ٹاپک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں یہ بتایا تھا کہ جب ہوم آفس فیملی پرمٹ جاری کرتا ہے تو وہ کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے یا کن وجوہات پر آپ کا کیس ریفیوز کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ بہت سے دوستوں نے اپنے ریفیوزلز سینڈ کیے ہیں اور ان آبجیکشنز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کو کہا ہے۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم مارکیٹ سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی خوبیاں دیکھتے ہیں اور پھر خامیاں، اور اگر ہمیں اس میں خوبیاں زیادہ نظر آئے تو ہم اس کو پرچیز کر لیں گے، اور اگر خامیاں زیادہ ہوں تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح جب ہوم آفس کے سامنے اس طرح کا کیس آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کون سے ویک پوائنٹس کیس میں ڈھونڈتا ہے، اور اس کے علاوہ ہوم آفس کے ان کامن آبجیکشنز پر بات کریں گے جن کی وجہ سے کیس ریفیوز ہونے کے 100% چانسز ہوتے ہیں، یعنی ہماری لا علمی کی وجہ سے جب آپ اس بیس پر اپلائی کرتے ہیں تو ہوم آفس ایپلیکیشن میں یعنی آپ کے کیس میں سب سے پہلے کیا چیک کرتا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا سپانسر یعنی یورپین پاسپورٹ ہولڈرز یو کے میں کسی قسم کے کوئی بینیفٹس یو کے گورنمنٹ سے لے رہا ہے یا اس کی انکم یا سیلری لو لیول سے نیچے ہے تو آپ کا کیس ریفیوز ہونے کے 100% چانس ہیں، بلکہ ہوم آفس آپ کا کیس ریفیوز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سپانسر کے بینیفٹس بھی بند کر دے گا۔ چنانچہ ایسے یورپین پاسپورٹ ہولڈرز جو بینیفٹس لے رہے ہیں ان کو کسی بھی ریلیٹیو کا اپلائی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ جس کی وجہ سے بہت سے ریفیوزلز دیکھنے کو آئے ہیں وہ ایپلیکینٹس کی ہسٹری ہے، یعنی اس ایپلیکینٹ نے پہلے کبھی یو کے ایمبیسی میں اپلائی کیا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر آج سے 5 یا 7 سال پہلے ہم یو کے ایمبیسی میں وزٹر یا ٹورسٹ کے بیس پر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں اپنے آپ کو امپلائی یا سیلف امپلائڈ شو کرتے ہیں، یعنی ہمارا خود کا بزنس یا جاب ہے اور ہم انڈیپینڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سیونگز بھی ہے۔ لیکن جب آپ دوبارہ اسی بیس پر یعنی فیملی پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سپانسر پر ڈیپینڈنٹ شو کرتے ہیں، جس پر ہوم آفس ریفیوز کر کے واضح طور پر لکھتا ہے کہ یا آپ اب ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ نے ہم سے پہلے جھوٹ بولا تھا، اور ہمارا کیس اسٹرانگ بیس پر ریفیوز ہو جاتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ہوم آفس اس کیس میں تیسرا بڑا جو پوائنٹ ریز آؤٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ NTN جس کو ہم نیشنل ٹیکس نمبر کہتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان یا انڈیا میں جب بھی کوئی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ شو کروانے کے لیے ٹیکس ریکارڈ میں رجسٹر کرواتا ہے تو اس کا ریکارڈ آن لائن کر دیا جاتا ہے، اور ہوم آفس بڑے سمپل طریقے سے ایپلیکینٹ کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر کے ذریعے اس کا ٹیکس ریکارڈ نکال کر کیس کو اس بنیاد پر خارج کر دیتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں خود کو انڈیپینڈنٹ شو کیا ہوا ہے جبکہ آپ ٹیکس پیئر بھی ہیں، اس لیے ہم آپ کی ڈیپینڈنسی پر سیٹسفائی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کیس کی سب سے مضبوط بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپینڈنسی پروو کرنا۔ فائنینشیل انڈیپینڈنسی کی وجہ سے بہت سے ریفیوزلز دیکھنے کو آئے ہیں۔ ہم اس ڈیپینڈنسی کو پروو کرنے کے لیے منی ریسیپٹس اپنی ایپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب نیشنل یو کے میں آتا ہے تو وہ یہ شو کرتا ہے کہ جیسے ہی میں یو کے آیا تو میں نے پیسے ایپلیکینٹ کو بھیج رہا ہوں، وہ میرے اوپر فائنینشیلی ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن وہ یہ شو نہیں کرتے کہ یو کے آنے سے پہلے نیشنل کس طریقے سے ایپلیکینٹ کو سپورٹ کر رہا تھا۔
دیکھیں جتنے بھی ریفیوزلز آتے ہیں ان میں 90% اسی بیس پر ریفیوز ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایویڈنس نہیں لگاتے کہ یو کے آنے سے پہلے وہ اپلیکنٹ کو کس طرح فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک EU نیشنل اٹلی یا اسپین سے یو کے میں 2018 یا 19 میں شفٹ ہوتا ہے تو وہ فائنینشلی ڈپینڈنسی کو پروو کرنے کے لیے 2019 سے آنورڈز منی ریسیپٹس لگاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کی منی ریسیپٹس ساتھ اٹیچ نہیں کرتے جو انہوں نے اٹلی یا اسپین سے اپلیکنٹ کو بھیجی تھی، جس سے ہوم آفس کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ریسیپٹس صرف کیس فائل کرنے کے لیے ریڈی کی گئی ہیں، اور وہ اسی بیس پر کیس کو ریفیوز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم مکمل طور پر فائنینشلی ڈیپینڈنسی ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ بعض کیسز میں اس بنیاد پر بھی ریفیوز ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو فائنینشلی ڈیپینڈنسی شو کرتے ہیں تو یہ بھی کنٹینیو ہونی چاہیے، یعنی ہمیں یہ ڈیپینڈنسی ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس منیمم ایوری منتھ کی منی ریسیپٹس ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ کسی قسم کا گیپ آ جائے، یعنی ہر دوسرے یا تیسرے مہینے کے بعد ہمارے پاس ایک مہینے کی منی ریسیپٹس نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور کامن آبجیکشن دیکھنے کو آ رہا ہے، وہ ہے ہاؤس ہولڈ ممبر، یعنی ہم نے ہوم آفس کو اس بات کا پروف دینا ہوتا ہے کہ اسپانسر اور ایپلیکنٹ سیم ہاؤس ہولڈ ممبرز ہیں۔ ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ جس گھر میں ایپلیکنٹ رہتا ہے اسی گھر میں EU نیشنل بھی یعنی آپ کا اسپانسر بھی رہ رہا ہے یا رہ چکا ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے سے آپ کی ڈیپینڈنسی بھی پروو ہو جائے گی، اور ہوم آفس آپ کو EEA فیملی پرمٹ جاری کر دے گا، کیونکہ اس کیس میں مین پوائنٹ ہی ڈیپینڈنسی پروو کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو پرمٹ جاری کرنے میں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہوگی۔ یہ کچھ اہم پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے تقریباً 99% ریفیوزلز دیکھنے میں آتے ہیں۔ امید ہے کہ کچھ حد تک ہمارے دوستوں کو ان کے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا۔